والعز والبقاء والهيبة والسلام والعظمة والكبرياء والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى سيدنا محمد المصطفى والمجتبى وعلى آله وأصحابه النجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وآل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المسلمين اللہ رب ذوالجلال خلاق لم یزل مالک یوم الدین ارحم الراحمین کی حمد و تعریف سید الانبیاء شافع روز جزا شہنشاہ سروران تتیمہ مہجویران سرور مقبلان رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی حسین نازنین بارگاہ مقدس میں ہدیہ درود و سلام کے بعد آج کا جمعۃ المبارک کے عنوان کے حوالے سے آج کی آنے والی شب سیدنا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا شب وصال ہے، تو اس حوالے سے چند فضائل و مناقب خاندان نبوت کے اس عظیم الشان چشم و چراغ جو سیدنا حضرت امام محمد باقر رضی اللہ عنہ کے منظور نظر اور لخت دیگر ہیں، آل بیت کے عظیم الشان چشم و چراغ ہیں، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد گرامی ہیں، حضرت امام جعفر صادق آپ کا والد امام محمد باقر رضی اللہ عنہ امام محمد باقر لخت جگر ہیں، اسیر کربلا سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے امام زین العابدین لگتے دیگر ہیں، سیدنا امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اللہ نے کمال بصیرت سے نوازا تھا، کمال ولایت کا درجہ عطا فرمایا تھا، زبان پر جو بولتے تھے لوح محفوظ پر اس کی تقدیر کا حصہ ہوتے تھے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ الصادق کے لقب سے مشہور ہیں۔ صادق کا معنی ہے سچ بولنے والا۔ کسی نے کہا آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، جھوٹ سے نفرت کرتے ہیں، اس وجہ سے صادق ہیں؟ فرمایا صرف صادق نہیں، میں الصادق ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے میرا ننیال ابو بکر صدیق ہے، میں اپنے نام ابو بکر صدیق کی وجہ سے صادق کہلاتا ہوں۔ ولدنی ابو بکر مرتین، پھر آپ نے جو جملے ارشاد فرمائے، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ مقام اتنا، رتبہ اتنا، اللہ پر توکل اور بھروسہ اتنا، اور رب کی عبادت کی کثرت اتنی۔ ایک حاجی حج کے ارادے سے ایک بار کعبۃ اللہ کی طرف چلا، 10,000 دینار حضرت کی خدمت میں آ کے پیش کیے، کہا
پیچھے بیٹھے کوئی امین آپ کے علاوہ کوئی نہیں ملا۔ میں نے کہا یہ امانت آپ کو سونپوں، ہاں جہاں نفع نظر آئے میرے لیے نفع کا سودا ان درہم و دینار سے آپ کر سکتے ہیں۔ چلے گئے۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے وہ 10,000 دینار لے کر آپ نے فقراء، غرباء، مساکین، یتیموں پر، فقیروں پر صدقہ کر دیے۔ حاجی حج کر کے واپس آیا، جس وقت وہ آپ کے مجلس میں آیا، سلام کیا، آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا اور 10,000 دینار کی بات ذری فرما، میں نے ان 10,000 دینار کے بدلے آپ کے لیے جنتی محل کا رب سے سودا کیا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت مبارک ہو، پھر تو آپ نے میرے لیے دنیا میں جیتے جی جنت کے محل کا سودا کر لیا ہے۔ فرما ہاں ریٹرن لکھ کے دیتا ہوں آپ کو کہ جنتی محل کا سودا آپ سے طے ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد اللہ کی قضا اس حاجی پہ آئی کہ رب کی تقدیر سے وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، بچوں کو وصیت کر کے گیا جس دن میں دنیا سے انتقال کر جاؤں اور مجھے قبر کی لحد میں اتارا جائے، اس دن جو امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی لکھی ہوئی بات میرے کفن کے اندر میری لحد میں داخل کر دی جائے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے مجھے جنتی محل کا سودا یہ میرے ان 10,000 دینار کے بدلے میں کیا۔ ان لوگوں نے دفنا دیا۔ صبح کو اس کے اہل خانہ جب اس کی قبر پہ پہنچے، دوبارہ اس کی قبر پہ حاضری کے لیے کیا دیکھتے ہیں؟ وہ جو کاغذ کا ٹکڑا رکا، وہ تحریر جو لحد میں اتاری تھی، بندے اور قبر کے درمیان اسے سینے پہ رکھ دیا گیا تھا، آج وہ تحریر قبر کے اوپر رکھی ہوئی ہے اور اس کے دوسری سائیڈ میں لکھا ہوا ہے صدقت یا امام جعفر صادق، امام جعفر صادق آپ نے سچی بات کی ہے، میرے رب نے مجھے وہ جنت کا محل عطا فرما دیا ہے جس کا آپ نے میرے درہم و دینار سے سودا فرمایا تھا۔ برادران اسلام، یہ ہے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رب وحدہ لا شریک مولا نے آپ کو وہ عظیم الشان مقام عطا فرمایا کہ جس مقام کے لیے دنیا ترستی ہے۔ قرآن مجید کی کثرت کی تلاوت آپ کے معمولات میں شامل، کثرت نوافل آپ کے معمولات میں شامل، کثرت درود آپ کے معمولات میں شامل، کثرت سخاوت آپ کے معمولات میں شامل۔ اور حضرت سیدنا امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا کہ یا حضرت سب سے زیادہ اللہ سے دور کرنے والی بات وہ کون سی ہے، کون سے عمل ہے جس کی وجہ سے بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے؟ فرمایا وہ 3 باتیں ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ فرمایا وہ تینوں باتیں باطن کی بیماریاں ہیں، ان میں سے پہلے نمبر پر ہے حسد، دوسرے نمبر پر پھر آپ نے فرمایا وہ ہے چغل خوری جن کی طرف آج ہماری نظر نہیں ہے۔ مسلمانوں حسد بھی شیطانی بیماری اور چغل خوری بھی شیطانی بیماری۔ حضرت جعفر صادق نے پھر اس کی مثال چھیڑتے ہوئے فرمایا سب سے پہلے اس کائنات کی اس بزم ہستی میں جو حسد کا شکار ہوا تھا وہ شیطان مردود تھا۔ پھر اس کے لیے آپ نے جو جملے ارشاد فرمائے، آپ نے فرمایا جانتے ہو وہ حسد کا شکار ہوا تو کس طرح ہوا اور کتنا بڑا عابد بھی تھا۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق فرمانے لگے 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا۔ جو حسد کا شکار ہوا وہ کتنا عرصہ؟ بولیے 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا، 80,000 سال تک فرشتوں کا ساتھی رہا، 20,000 سال تک فرشتوں کو وعظ و نصیحت سناتا رہا، 30,000 سال تک مقربین کا سردار رہا، 1,000 سال تک روحانیین کی سرداری کے منصب پہ رہا، 14,000 سال تک عرش اعظم کا طواف کرتا رہا۔ پہلے آسمان میں اس کا نام عابد لکھا گیا تھا، دوسرے آسمان میں زاہد لکھا گیا، تیسرے آسمان میں عارف لکھا گیا، چوتھے آسمان میں ولی لکھا گیا، پانچویں آسمان میں تقی لکھا گیا، چھٹے آسمان میں خازن لکھا گیا،
لیکن اس بدبخت نے اللہ کے جلیل القدر پیغمبر سے حسد کر لیا، حضرت ابو بشر آدم علیہ السلام سے حسد کر لی۔ امام جعفر صادق فرمانے لگے میری بات یاد رکھنا، اللہ سے دور کرنے والی بیماریوں میں سے سب سے عظیم تر بیماری حسد کی ہے۔ فرمایا حسد کا مطلب یہ ہے کہ انسان عرش بری کے مالک کے فیصلے کو چیلنج کر رہا ہے کہ اس نے کسی کے لیے اچھائی کا فیصلہ کیا، یہ اس فیصلے کو نہیں مان رہا، یہ اس فیصلے کو چیلنج کر رہا ہے۔ وحدہ لا شریک مولا کی ذات کو جو چیلنج کرے، رب پھر اسے آخرت میں بھی رسوا کرتا ہے اور دنیا میں بھی رسوا کرتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا جانتے ہو اس پہلے حاصل کا انجام کیا ہوگا؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے رب وحدہ لا شریک مولا اس کا کیا انجام فرمانے والا؟ پھر آپ نے بات فرمائی، فرمایا حضرت کعب الاحبار سے میں نے سنا جو کہ حافظ الکتابین ہے، قرآن پاک کے بھی حافظ اور تورات کے بھی حافظ، فرمایا میں نے اس حافظ الکتابین سے حضرت کعب احبار سے سنا آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ رب الجلال جب قیامت کو برپا کرے گا جناب اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا، اسرافیل جو ڈیوٹی تمہاری لگائی ہے نفخ فی الصور پہ پھونکو۔ ادھر سے اسرافیل کون ہے؟ یہ پہلا اطاعت گزار ہے اور پہلا سجدے کرنے والوں میں سب سے اول حضرت اسرافیل ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو سجدے کی بات ہے اللہ نے انعام دے دیا اسرافیل تو نے نبی کا ادب کیا، سب سے پہلے زمین تیری جھکی ہے، جناب حضرت اسرافیل کے زمین جنی ماتھے پر پیشانی پر اللہ نے پورے قرآن کو تحریر فرما دیا۔ یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو انعام رب کے دربار سے یہ عطا ہوا کہ اسرافیل کی پیشانی اور زمین پر رب ذوالجلال نے انعام و اکرام سے قرآن مجید کو تحریر فرمایا۔ حضرت اسرافیل کو حکم ہوگا نفخ فی الصور، نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلے نفخ فی الصور کے موقع پر کیا ہوگا؟ آدھی دنیا بے ہوش ہو کے مر جائے گا، بقیہ آدھی دنیا پاگل حواس باختہ ہو جائے گی، پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی مر جائے گا۔ اللہ کریم کی طرف سے حضرت ملک الموت کو حکم ہوگا ملک الموت اب تمہیں میں نے زمین و آسمان میں رہنے والوں کی طاقت کے برابر اپنی طاقت میں سے طاقت عطا کی ہے، جاؤ پکڑو میرے اس دشمن کو اور آدم و حوا کے اس دشمن کو اور انسانیت کے اس دشمن کو جس نے میری مخلوق کو دنیا میں گمراہ کیا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور اپنے معاونین کے ساتھ جس وقت اس کے پکڑنے کے لیے آئیں گے وہ شیطان آگے دوڑے گا حتیٰ کہ بحر پر سمندر طے کرے گا، جس طرف رخ کرے گا حضرت ملک الموت کو وہیں پائے گا، یہاں تک کہ سمندر میں غوطہ ہوگا مگر پھر بھی حضرت ملک الموت کو آگے پائے گا، حتیٰ کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام جعفر صادق فرماتے ہیں اس مقام پہ اسرائیل اسے عزازیل کو گھیر کر لے آئیں گے۔ حضرت اسرائیل جہاں پہلی بار لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال کر اللہ نے جنت سے نکال کر زمین پہ پھینکا تھا، اس مقام پہ فرشتے اس کو جکڑ لیں گے اور وہ جہنم کے دروگے ہوں گے فرشتے، وہ پکڑا جائے گا اور ادھر سے آدم و حوا کو پکار پڑے گی، آؤ دیکھو میں نے تمہارے دشمن کا کیا حال کیا، آؤ دیکھو تو صحیح میں نے اپنے بندوں کے دشمن کے ساتھ آج رسوائی کا کیا پروگرام کیا ہے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت عزازیل کو پکڑ کر حضرت اسرائیل پھر ایسی دردناک صدا دیں گے، فرمایا جو انسانوں کے لیے بھی عبرت، حیوانوں کے لیے بھی عبرت، کل جہان کے لیے بھی عبرت، اور ایسی دردناک موت اسے آئے گی۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل کائنات انسانی میں جتنے نافرمانوں کو موت کے وقت اذیت دی جاتی ہے اکیلے عزازیل یعنی شیطان کو اس وقت وہ اذیت دی جائے گا۔
پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ منظور نظر حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رب شیطان کو رسوا کر دے گا اور اللہ کریم اپنے پیاروں کے مقام کو بلند فرما دے گا۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں حسد شیطانی مرض ہے، لوگوں حسد سے دور رہنا۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا تکبر سے اپنے آپ کو بچانا، یہ شیطانی مرض ہے، کیونکہ شیطان نے تکبر کیا رادہ درگاہ ہوا۔ حضرت سعدی شیرازی کہتے ہیں تکبر عزازیل راکوار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ تکبر ہی نے عزازیل کو رسوا کیا، لعنت کے قید خانے میں گرفتار کیا۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا ایمان چھن جاتا ہے تکبر کی وجہ سے۔ فرمایا اللہ کریم نے ایمان بنایا انعام، جب رب کسی بندے پہ راضی ہوتا ہے نا انعام میں ایمان عطا فرماتا ہے، انعام میں ایمان عطا فرماتا ہے۔ اور جو کوئی انسان تکبر کرے رب پھر ایمان کو سلب کر لیتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان عظیم الشان نعمت۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے بہت بڑے ظاہرین کو تکبر کی وجہ سے راندہ محبوبین ہوتے ہوئے دیکھا، یعنی رب کی بارگاہ سے اس محبوب کریم پروردگار کی بارگاہ سے راندہ ہوتے ہوئے دیکھا۔ میرے سچے نبی نے اپنی سچی زبان سے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا اللہ نے اس پر اپنی جنت حرام کر دی ہے تو جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا۔ رائی کا دانہ کتنا ہوگا؟ کبھی ہاتھ میں اٹھا کے دیکھیں، مثال سرسوں کا دانہ لے لیں، ہاتھ پہ رکھیں کتنا کچھ ہوگا، اور پھر اپنے دل میں جھانکیں کہ ہم کس کیٹیگری میں آ رہے ہیں۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق جن کا شب وصال آنے والی رات یعنی 15 رجب المرجب کی رات، 22 رجب المرجب سیدنا امام جعفر صادق کا وصال نہیں، بالاتفاق علماء اہل سنت اور تاریخ سے یہ ثابت ہے کہ حضرت امام جعفر صادق کا وصال 15 رجب المرجب ہے، 15 رجب المرجب، اور اسی کو امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں بھی نقل فرمایا۔ 15 رجب المرجب سیدنا امام جعفر صادق کا یوم وصال، کمال کتنا ہے۔ لیث بن سعد مشہور محدث ہو کے گزرے، فرماتے میں حج بیت اللہ کے لیے آیا کعبۃ اللہ میں نے دیکھا ایک شخصیت صفا کی پہاڑی کو کراس کر کے جبل ابو قبیس پہ چل رہے ہیں۔ یہ جبل ابو قبیس جہاں پر کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزہ شق القمر دکھایا تھا، چاند کے سینے کو چیر کر کملی والے نے اپنے قدموں میں جھکایا تھا۔ یہ وہ پہاڑی جبل ابو قبیس کریم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان رونما ہونے والا یہ معجزہ اس پہاڑی پر میں نے دیکھا۔ لیث بن سعد کہتے ہیں ایک شخصیت چڑھی، میں پیچھے پیچھے عقیدت سے گیا، تعارف نہیں تھا۔ جس وقت وہ اس پہاڑی کے سینے پہ آئے میں نے دیکھا رخ انہوں نے قبلہ کی طرف کیا اور بلند آواز سے کہنے لگے یا رب یا رب یا رب یا رب، اتنی صدائیں لگائیں کہ ان کی سانس بھول گئی۔ حضرت لیث بن سعد کہتے ہیں جب سانس انہوں نے دوبارہ لیا پھر انہوں نے پکارا یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اتنی کثرت سے ذکر کیا کہ سانس دوبارہ کھول گئی۔ حضرت لیث بن سعد کہتے ہیں پھر سانس لیا انہوں نے، پھر انہوں نے پکارا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، رب کو ان اسماء صفات سے پکارا، اتنی کثرت سے پکارا، سانس پھر بھول گئے۔ انہوں نے تیسری مرتبہ سانس لیا، پھر انہوں نے چوتھی مرتبہ پھر شروع کیا یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم، اتنی کثرت سے کیا کہ سانس ان کی پھر کھول گئی۔ پھر عرض کرنے لگے پروردگار تیرے کعبے کی تجلیات کو سامنے رکھ کے تیری بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، اپنے بندے پہ کرم فرما، بندے کی دنیا بھی بہتر فرما دے، اگلا جہان بھی بہتر فرما دے۔ مالک میرا دل کر رہا ہے آج میں انگور کھاؤں، ادھر سے زبان سے نکلا ادھر سے جنتی تحفہ پیش خدمت ہو گیا۔ حضرت لیث بن سعد کہتے ہیں ساتھ ہی کہا مالک میرے احرام کی چادریں میلی ہو گئی ہیں، میں چاہتا ہوں نئی چادریں پہن لوں۔ کہا ابھی یہ جملہ زبان پہ آیا
ادھر سے چادریں بھی پیش ہو گئی، غیبی نظام تھا، میں بس دیکھ رہا تھا، سب کچھ آج خود ہو رہا ہے۔ حضرت سیدنا لیث بن سعد کہتے ہیں شخصیت سے تعارف بھی نہیں، اور یہ کمال دیکھ رہا ہوں، انہوں نے ان انگوروں میں سے جس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا شروع کیا، میں نے عرض کیا حضرت میں بھی آپ کی دعا پہ آمین کہتا رہا، فرمایا شامل ہو جائیے، آپ بھی شامل ہو جائیے، میں بھی شامل ہو گیا۔ فرمایا قادم آخر میں نے ایسا لطف کبھی دنیا کے کسی انگور میں نہیں دیکھا جو میں نے ابو قبیس کی پہاڑی پر بیٹھے اللہ کے فقیر کی بارگاہ میں وہ میں نے انگور تناول فرمائے تھے۔ فرمانے لگے، پھر انہوں نے کہا ایک لمحے کے لیے تم پردے کے پیچھے چلے جاؤ پہاڑی کی اونٹ میں یہ لباس تبدیل کر لوں جو رب نے مجھے نیا لباس عطا کیا ہے میں زیب تن کر لوں، پھر کعبۃ اللہ میں جا کر اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں۔ حضرت لیث بن سعد کہتے ہیں انہوں نے نیا لباس زیب تن کیا، میں نے عرض کیا حضرت یہ پرانی چادریں مجھے دیجیے، انہوں نے مجھے عطا فرما دی۔ فرماتے ہیں وہ چادریں اتنی خوشبودار تھیں میں نے وصیت میں لکھوایا مجھے انہی چادروں میں کفن دیا جائے۔ حضرت لیث بن سعد کہتے ہیں میں اس شخصیت کو جانتا نہیں تھا، ابھی گفتگو ہو رہی تھی یک میں نے دیکھا میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ رجال الغیب کے جو امام ہوئے امام جعفر صادق فرمایا نظروں سے اوجھل ہو گئے، تلاش کرتا رہا بسیار تلاش کے مجھے پھر نہ ملے۔ میں نے کسی سے پوچھا جو شخصیت ابھی ابو قبیس پہاڑی پہ چل کر اور چڑھ کر یہ صدائیں اور اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کر رہی تھی، کیا تم نے دیکھا اسے؟ کہنے والوں نے کہا ہاں ہم نے دیکھا۔ میں نے کہا اس کا تھوڑا سا تعارف، کہا کیا تم اسے نہیں جانتے؟ اسے تو عرب و عجم جانتا ہے، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصور نظر ہے، امام باقر کا لخت جگر ہے، سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ۔ فرمایا وہ عظیم الشان شخصیت ہے، بات زبان سے ادھر نکلتی ہے، خالق اپنی لوح محفوظ کی تقدیر کا فیصلہ اس کی زبان پہ کر دیتا ہے۔ فرماتا ہے یہ عظیم الشان شخصیت ہے جنہوں نے دنیا میں اپنے مالک کو راضی کیا، آج منبر و محراب پر ان کے ذکر خیر کو میرے مالک نے باقی رکھا ہے اور تاکہ قیامت باقی رکھے گا۔ ان کا پیغام جو قرآن کی زبانی انہوں نے پہنچایا، اللہ کریم ہم سب کو اس پیغام کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حسد اور تکبر جیسے مہلک امراض سے میرے مالک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو ہمیشہ اعمال خیر کی توفیق عطا فرمائے۔